بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے. ویلکم ٹو نور اسکول اینڈ کالج مانسیرا. جغرافیہ جماعت برائے ہفتم. بیٹا جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ پہلے 4 چیپٹرز کا اختتام ہم کر چکے ہیں. آج ہم اگلے چیپٹر کا آغاز کریں گے. بیٹا اگلے چیپٹر کے آغاز کرنے سے پہلے چند سوالات میں گزشتہ سبق سے منسلک کچھ سوالات میں آپ سے کروں گا. آئی ہوپ اس کے آنسر آپ کو آتے ہوں گے. تو بیٹا اس کے لیے ریڈی ہو جائیں. سوال نمبر 1. مونسون ہوائیں کسے کہتے ہیں؟ بیٹا مونسون ہوائیں کسے کہتے ہیں؟ گزشتہ سبق سے منسلک یہ سوالات ہے. جواب: وہ ہوائیں جو گرمیوں میں سمندر سے زمین کی طرف چلتی ہے اور انہیں مونسون ہوائیں کہتے ہیں. کہاں سے؟ سمندر سے زمین کی طرف چلنے والی ہواؤں کو مونسون ہوائیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ گرمیوں کے موسم میں چلتی ہے. سوال نمبر 2. گرد باد کی کتنی اقسام ہیں؟ ٹھیک ہے، گرد باد کی کتنی اقسام ہے؟ جواب: گرد باد کے 3 اقسام ہیں. کتنی اقسام ہیں؟ 3 بڑی اقسام ہیں. سوال نمبر 3. دائمی ہوائیں کسے کہتے ہیں؟ دائمی ہوائیں کسے کہتے ہیں بیٹا یہ وہ ہوائیں ہیں جن کی رفتار اور سمت سال بھر تبدیل نہیں ہوتی، اسے دائمی ہوائیں کہتی ہیں. یعنی کہ اس کی سمت میں کوئی چینجز نہیں آتے، تو اس کو ہم کہتے ہیں دائمی ہوائیں. بیٹا کیا ہوا میں نمی کی گنجائش ہوتی ہے؟ اور عمل تکثیف کسے کہتے ہیں؟ بیٹا آج ہم ان 2 امپورٹنٹ چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے. تو آپ اپنی کتابیں کھولیں، جو بھی مشکل ٹرم آئیں تو اس کو انڈر لائن کریں اور کامنٹس میں مجھ سے پوچھیں. اور آئی ہوپ آپ سب کی توجہ ہوگی اور ہر مشکل لفظ کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے. اس کا جو بھی مطلب آپ کو نہیں آتا تو وہ میں آپ کو ساتھ میں سمجھاؤں گا. انڈرسٹوڈ؟ تو بیٹا اب آپ اپنی کتابیں کھولیں. اچھا بیٹا، باب نمبر 6. کرہ ہوا میں نمی اور عمل ترشح. بیٹا یہ ہمارا چیپٹر ہے آج کا، اور اس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرہ ہوا میں نمی. ٹھیک ہے، کرہ ہوا میں نمی. بیٹا کرہ ہوا میں نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے بھی کہ ہمارے زمین کے اوپر کرہ ہوا کا ایک غلاف ہے. ٹھیک ہے، جو کہ جس میں مختلف قسم کے گیسز پائے جاتے ہیں. کیا پائے جاتے ہیں؟ مختلف قسم کے گیسز پائے جاتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہوا میں نمی کی بھی کچھ مقدار ہوتی ہے. ہوا میں نمی موئسچر بھی کچھ ہوتی ہے. بیٹا کرہ ہوا میں نمی کی بات اگر ہم کریں تو میں نے پوائنٹس میں یہ باتیں لکھی جو موسٹ امپارٹنٹ باتیں ہیں. نمبر 1. بیٹا ہوا میں گیسوں کے علاوہ خاکی یعنی ڈسٹ پارٹیکل بھی ہوتے ہیں اور آبی بخارات بھی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آبی بخارات آپ کو میں بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ آبی بخارات کسے کہتے ہیں. آبی بخارات بھی پائے جاتے ہیں. نمبر 2. جب کسی گیلی سطح یا کسی پانی کے ذخیرے کے اوپر سے گرم ہوا گزرتی ہے تو پانی کے قطرے اس ہوا سے گرمی جذب کر لیتی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ قطرے اپنی کیفیت تبدیل کر کے آبی بخارات بن کر ہوا کا حصہ بن جاتی ہے. کس کا حصہ بن جاتی ہے؟ ہوا کا حصہ. وہ تو خشک ہو جاتی ہے، گیلا کپڑا جتنا بھی ہوتا ہے وہ تو خشک ہو جاتا ہے، لیکن آبی بخارات ہوا کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ ہوا میں معلق ہو جاتے ہیں. بیٹا اس عمل کو جس میں پانی کے قطرے آبی بخارات میں تبدیل ہوتے ہیں اس کو عمل تبخیر بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ عمل تبخیر بھی کہتے ہیں. بیٹا عمل تبخیر کی تیز یا سست ہونے پر درجہ حرارت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ گرمیوں میں یا دھوپ میں پانی جلد خشک ہو جاتا ہے یا دوسری بات اگر ہم کریں تو اس میں عمل تبخیر کا بھی عمل دخل ہوتا رہتا ہے. جبکہ سردیوں میں یا سائے میں یہ عمل نسبتاً سست ہوتا ہے. اگر دھوپ کی بات کریں، دھوپ میں عمل تبخیر کا کام تیز ہوتا ہے، اور اگر ہم سائے کی بات کریں، چھاؤں کی بات کریں تو پھر سائے میں کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ سائے میں اس کا رفتار سست ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، جس ہوا میں آبی بخارات کم ہو اس کو خشک ہوا یعنی ڈرائی ایئر، اور جس ہوا میں آبی بخارات کافی تعداد میں موجود ہو
اسے نمی والی یعنی ہیومڈ ایئر بھی کہتے ہیں۔ بیٹا چونکہ عمل تبخیر پر درجہ حرارت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، لہٰذا ہوا میں نمی کی مقدار یعنی اس میں موجود آبی بخارات کی مقدار یعنی تعداد ایک جیسی نہیں رہتی، بلکہ درجہ حرارت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے اس میں۔ بیٹا دوسرے الفاظ میں اگر ہم دیکھیں، دوسرے الفاظ میں آبی بخارات کی گنجائش مستقل نہیں ہے، بلکہ یہ گنجائش کسی برتن کی طرح نہیں جس میں ہر حال میں ایک خاص مقدار کا پانی سما سکتا ہے، بلکہ ہوا زیادہ درجہ حرارت پر بڑا برتن بن جاتا ہے جس میں یعنی کہ اس میں زیادہ آبی بخارات سما سکتے ہیں، اور اگر اس ہوا کا درجہ حرارت کم کر دیا جائے تو یہ چھوٹے برتن کے مانند ہو جاتے ہیں اور اس میں کم آبی بخارات کی گنجائش بھی ہوگی۔ بیٹا ہوا میں آبی بخارات کی گنجائش کو گرام فی مکعب میٹر یعنی کہ مکعب میٹر میں بھی اس کو ناپا جاتا ہے۔ بیٹا اس کی رطوبت مطلق بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رطوبت مطلق بھی کہا جاتا ہے، ایبسولوٹ ہیومیڈیٹی اس کو کہتے ہیں۔ بیٹا اس کے بعد رطوبت نسبتی کسے کہتے ہیں؟ ریلیٹیو ہیومیڈیٹی۔ بیٹا اس میں کیا ہوتا ہے کہ 10 سینٹی گریڈ پر 1 کیوبک میٹر ہوا میں 10 گرام آبی بخارات کی گنجائش ہے۔ اگر اس کا درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھا دیا جائے تو اس کی گنجائش 10 گرام بڑھ جائے گا۔ سمجھ آ گئی بیٹا؟ یعنی 10 سینٹی گریڈ پر 1 کیوبک میٹر ہوا میں 10 گرام آبی بخارات کی گنجائش ہے۔ اگر اس کا درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھا دیا جائے تو اس کی گنجائش 10 گرام سے بھی بڑھ جائے گی۔ سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی میری بات؟ اس کے بعد اگلے پوائنٹ، بیٹا اس کا اگلا پوائنٹ ہے عمل تکثیف، جس کو ہم کنڈنسیشن بھی کہتے ہیں۔ بیٹا اس عمل میں کیا ہوتا ہے؟ اس عمل میں آبی بخارات کے قطرات میں ڈلنے کے عمل کو عمل تکثیف یعنی کنڈنسیشن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ آبی بخارات کے قطرات میں ڈلنا یعنی کہ یہ قطرات میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اس عمل کو عمل تکثیف کنڈنسیشن بھی کہتے ہیں۔ بیٹا اس کا دوسرے پوائنٹ میں آئے تو دوسرے پوائنٹ میں دیکھیں تو اگر یہ عمل زمین کے سطح کے قریب ہوتا ہے تو اس کو دھند کہتے ہیں، یعنی کہ یہ جو پوائنٹ یعنی کہ ڈراپ آف واٹر ہے، یہ اگر سطح زمین کے بالکل قریب ہوتے ہیں تو اس کو ہم دھند کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دھند کہتے ہیں۔ اور اگر یہی دھند زمین سے کافی بلند ہو جائے تو ہم انہیں بادل کہتے ہیں، یعنی اس کو بادلوں کی صورت میں یہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ کس صورت میں نظر آتے ہیں؟ بادلوں کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ بیٹا مزید اگر ہم دیکھیں بیٹا، جب ہوا میں نمی کا تناسب 100% ہو جائے تو اس کے سیر شدہ ہوا یعنی کہ اسٹیٹڈ ایئر بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آب ہوا میں مزید آبی بخارات کی گنجائش نہیں ہے، یعنی کہ وہ پورے آبی بخارات فل ہو جاتے ہیں۔ بیٹا مزید آگے دیکھیں تو اس درجہ حرارت کو جس ہوا پر سیر شدہ ہوا میں تبدیل ہو جائے تو اسے نقطۂ شبنم یا ڈیو پوائنٹس بھی کہتے ہیں۔ بیٹا جب ہوا کا درجہ حرارت نقطۂ شبنم تک پہنچ جاتا ہے تو گنجائش سے زیادہ آبی بخارات کثیف ہو کر قطروں کی صورت اختیار کر دیتی ہے۔ بیٹا آبی بخارات کے قطرات میں ڈلنے کے عمل کو عمل تکثیف کہتے ہیں، اور پانی کے یہ قطرے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ انہیں اٹھائے رہتے ہیں، یعنی کہ ہوا اس کو ہمیشہ اٹھائے رہتے ہیں اور ان کے زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ یہ کیفیت دھند کہلاتی ہے، یعنی ہوتے تو بہت سطح زمین کے بالکل قریب، لیکن اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دھند ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دھند میں پانی کے قطرے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایسے ہزاروں قطرے مل کر لیٹر کے ہزاروں حصے بن کر 1 ملی لیٹر پانی بناتے ہیں۔ اس طرح میلوں پر پھیلی دھند میں موجود پانی چند بالٹیوں سے زیادہ نہیں ہوتا۔ پانی کے یہ قطرے ہوا میں موجود چھوٹے چھوٹے خاکی ذرات کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، جو میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے کرۂ ہوائی میں بہت بڑی مقدار میں ڈسٹ پارٹیکل خاکی ذرات ہیں، اس کے گرد یہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ عمل زمین کے سطح کے قریب ہوتا ہے تو دھند کہا جاتا ہے، اگر یہی دھند اگر زمین سے کافی بلند ہو جائے تو زمین کے بادلوں کی صورت میں نظر آتے ہیں۔
ٹھیک ہے بیٹا اوپر چونکہ درجہ حرارت میں مزید، یعنی کہ جب ہم اوپر جائیں گے تو درجہ حرارت میں کمی آئے گی، جب نیچے آئیں گے تو درجہ حرارت بڑھتا جائے گا، لہٰذا پانی کے قطرے بھی نسبتاً زیادہ بنتے ہیں۔ لہٰذا دھند اور بادل میں ایک فرق تو یہ ہے، یہ زمین سے بلند ہوتے ہیں، اور دوسرا ہوا میں پانی کے قطروں کی مقدار۔ بادل زمین سے مختلف بلندیوں پر وجود میں آتے ہیں اور یہ فضا میں گھنٹوں ادھر ادھر حرکت کرتے رہتے ہیں۔ اکثر ہوا بادلوں کو ادھر ادھر اٹھاتی ہے۔ بادل کئی قسم کے ہوتے ہیں، کچھ ہلکے، کچھ گہرے، کچھ سفید، کچھ سرمئی، کچھ کالے، کچھ بارش والے اور کچھ بن بارش والے بھی بادل ہمیں نظر آتے ہیں۔ بیٹا ان تمام باتوں کا انحصار ذرات کی موجودگی، زمین سے بلندی اور ہوا میں پانی کے قطروں کی مقدار پر ہوتا ہے۔ یہ تو سارا عمل جو ہم نے پڑھ لیا ہے، یہ تو عمل تکثیر کنڈنسیشن جو آبی بخارات یعنی زمین سے اوپر جاتی ہے، جس کو ہم واٹر سائیکل بھی کہتے ہیں ایک لحاظ سے۔ جب دیکھیں بیٹا سورج کی شعاعیں، اگر سورج کی شعاعیں یہ سمندر پر پڑتی ہے تو اس میں سے آبی عمل تبخیر کی وجہ سے آبی بخارات اوپر کو اٹھتے ہیں اور یہ کلاؤڈ کی شکل میں بن جاتے ہیں، بادل کی شکل میں بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بادل پھر سے برستے ہیں، یہ سمندر میں آتے ہیں، پھر وہی پروسیس دوبارہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آبی بخارات والا پروسیس، جس کو ہم واٹر سائیکل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، واٹر سائیکل بھی کہتے ہیں۔ تو یہ عمل مسلسل سمندروں میں ہوتا ہے، سمجھ آ گئی۔ اب بیٹا اس چیپٹر کے ایم پوائنٹ کو میں دوبارہ سے پڑھاؤں گا۔ اچھا بیٹا بات نمبر 6، کرہ ہوا میں نمی اور عمل ترشیح۔ کرہ ہوا میں نمی، بیٹا کرہ یہ ہمارا لانگ کوشچن کیسا ہے کہ کرہ ہوا میں نمی کی مقدار کو واضح کرے۔ تو ہوا میں گیسوں کے علاوہ خاکی ذرات اور آبی بخارات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 2، جب کسی گیلی سطح یا کسی پانی کے ذخیرے کے اوپر سے گرم ہوا گزرتی ہے تو پانی کے قطرے اس ہوا سے گرمی کو جذب کر لیتی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ قطرے اپنی کیفیت تبدیل کر کے آبی بخارات بن کر ہوا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ رطوبت نسبتی کسے کہتے ہیں بیٹا؟ 10 سینٹی گریڈ، یعنی کہ اس کے ٹمپریچر کو 10 سینٹی گریڈ پر 1 کیوبک میٹر ہوا میں 10 گرام آبی بخارات کی گنجائش ہے۔ اگر اس کا درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھا دیا جائے تو اس کی گنجائش کتنی بن جاتی ہے؟ 10 گرام تک بڑھ جاتی ہے۔ عمل تکثیف کسے کہتے ہیں؟ آبی بخارات کے قطرات میں ڈلنے کے عمل کو عمل تکثیف کہتے ہیں۔ جو آبی بخارات ہوتے ہیں وہ قطروں میں ڈل جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عمل تکثیف کہتے ہیں۔ بیٹا نمبر 2 پہ آئیں تو اگر یہ عمل زمین کی سطح کے قریب ہوتا ہے تو اس کو دھند کہا جاتا ہے، اور اگر یہی دھند زمین سے کافی بلند ہو جائے تو ہم انہیں بادلوں کی صورت میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ بیٹا آج کا آپ کے لیے ہوم ورک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اسے کرنا ہے کرہ ہوائی میں نمی اور رطوبت نسبتی اور عمل تکثیف، اس کو اپنے الفاظ میں آپ نے ایکسپلین کر کے اس کا ہوم ورک مجھے واٹس ایپ کر دینا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے۔ اللہ حافظ۔